لیٹس لرن ٹو کوڈ کی اس سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آخر ہمیں پروگرامنگ لینگویج کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں ایک سینیریو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مسعود نامی شخص کو اپنے کاروباری سلسلے میں چائنا جانے کا اتفاق۔ یہ اس کا چائنا کا پہلا وزٹ تھا۔ بیجنگ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد مسعود ایئرپورٹ سے باہر آیا اور اب اسے اپنے قیام کے لیے ہوٹل جانا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے سامنے ایک چائنیز نوجوان لڑکا ٹیکسی ڈرائیور نظر آیا۔ مسعود اس کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے مطلوبہ ہوٹل کی طرف روانہ ہو سکے۔ مسعود نے مسکراتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھا اور اسے اپنا مطلوبہ ایڈریس سمجھانا شروع کر دیا تاکہ وہ اس کو وہاں تک لے جا سکے۔ ٹیکسی ڈرائیور حیرت بھری نظروں کے ساتھ مسعود کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ مسعود کو بڑی حیرت ہوئی، لیکن فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ وہ تو اس وقت چائنا میں ہے اور یقینی طور پہ یہ شخص اس کی اردو زبان کو نہیں سمجھ رہا۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی اور مسعود پریشان ہو گیا۔ اسی اثنا میں ان کے پاس ایک چائنیز لڑکی لی کا گزر۔ لی نے صورتحال کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے مسعود کو دیکھا اور بولی، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ چائنیز لڑکی کے منہ سے اردو کے الفاظ سن کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی اور اس نے اسے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ وہ فلاں ہوٹل میں جانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ ایڈریس اس ٹیکسی ڈرائیور کو سمجھا نہیں پا رہا۔ لی نے وہ ایڈریس مسعود سے سمجھا اور اس کو چائنیز زبان میں مسٹر چاؤ کو سمجھا دیا، جو کہ ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ چاؤ نے اس بات میں سر ہلایا جیسا کہ وہ بات کو سمجھ گیا ہو اور اس نے ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا۔ مسعود نے لی کا شکریہ ادا کیا اور وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اس سچویشن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب دو شخص جو کہ دو مختلف زبانیں بولتے ہوں تو انہیں ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر انہیں ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانی ہے تو انہیں کسی تیسرے ایسے شخص کی ضرورت پیش آتی ہے جو کہ ان دونوں زبانوں سے واقفیت رکھتا ہو، تاکہ وہ ایک کی بات کو سننے کے بعد اس کو اس زبان میں دوسرے بندے کو سمجھا سکے جو کہ وہ دوسرا شخص سمجھتا ہے۔ کچھ اس طرح کی صورتحال ہمیں کمپیوٹر کے کیس میں بھی درپیش ہوتی ہے۔ انسان جو زبان بولتے ہیں وہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کے تبادلے کے لیے ڈیولپ کی ہے اور یہ ایک عرصے کے اندر زبانیں ترتیب دی جاتی ہیں۔ اب یہ جب زبان جو کہ انسان سمجھتا ہے وہ کمپیوٹر نہیں سمجھتا۔ کمپیوٹر جس زبان کو سمجھتا ہے وہ 0-1 کی شکل میں لکھی جاتی ہے اور اسے ہم بائنری لینگویج بھی کہتے ہیں، جبکہ انسان کے لیے اس 0-1 لینگویج کو سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی زبان کو ترتیب دیا جائے جو کہ انسان کے سمجھنے کے لیے بھی آسان ہو اور اس زبان کے اندر وہ تمام اصول، قواعد اور ضوابط کو اختیار کیا جائے کہ جس کو اختیار کرتے ہوئے انسان اپنی انسٹرکشنز کمپیوٹر کو پاس آن کر سکے۔ اس مقصد کے لیے پروگرامنگ لینگویجز ڈیولپ کی گئیں۔ یہ پروگرامنگ لینگویجز ایک طرف تو انسان کے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہوتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ان لینگویجز میں وہ تمام اصول، قواعد اور ضوابط کو اختیار کیا جاتا ہے کہ جس کو اگر ہیومن فالو کرے تو وہ اپنی انسٹرکشنز کو بآسانی کمپیوٹر کو ٹرانسفر کر سکے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ کمپیوٹر تو 0-1 کی لینگویج کو سمجھتا ہے، تو ابھی بھی ایسی پروگرامنگ لینگویج اختیار کرنے کے باوجود ہم اس لینگویج کو ڈائریکٹلی کمپیوٹر کو سمجھانے سے قاصر ہوں۔ بہرحال اس پروگرامنگ لینگویج کو جب ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی تمام ہدایات اس لینگویج میں لکھ لیتے ہیں تو ان تمام ہدایات کے مجموعے کو ہم ایک پروگرام فائل کہتے ہیں یا ایک سورس کوڈ کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے ایسی لینگویج میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کو سمجھ آ سکے۔ اس مقصد کے لیے یہاں پہ ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ٹرانسلیٹر دراصل ایک کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے جو کہ اس سورس کوڈ کو 0-1 کی لینگویج میں کنورٹ کر۔ اس ٹرانسلیٹر کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں کمپائلر یا انٹرپریٹر کہتے ہیں۔ یہ کمپائلر یا انٹرپریٹر ہمارے سورس کوڈ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور اس کو ایک ایگزیکیوٹیبل فائل جس کے اندر 0-1 کی شکل میں انسٹرکشنز لکھی گئی ہوتی ہیں اس میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور اب یہ لینگویج کمپیوٹر کو بآسانی سمجھ آ سکتی ہے، لہٰذا وہ ان تمام ہدایات کو
ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے، اور وہ ہدایات جو کہ انسان ایک کمپیوٹر سے اپنی انسٹرکشنز پرفارم یا ایگزیکیوٹ کروانا چاہتا ہے تو وہ اسے ایگزیکیوٹ کروا لیتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کے مطابق ہیومن اپنی انسٹرکشنز کمپیوٹر سے پرفارم کرواتا ہے۔ تو ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز سے ایگزیکیوٹیبل فائل تک کنورٹ کرنے کا جو ایک میکانزم ہے وہ ہمارے ایک کمپائلر یا انٹرپریٹر کے تھرو مکمل ہوتا ہے۔ ہم اس کانسیپٹ کو لے کر آگے چلیں گے اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن آج کے اس ٹاپک کے لیے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔